لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی شانہ کا لا تعد ولا تحصى احسان ہے کہ اس نے ہمیں الفجر اسلامک سینٹر کی کاوشوں کے نتیجے میں اللہ کے بہت ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر اس پروگرام میں شرکت کی نصیب ہوئی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ تعالی شانہ مفتی محمد عمران صاحب زیدہ مجدہم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو میرے لیے اور سب سننے والوں کے لیے نافع بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دلوں میں جاگزیں ہونے کا ذریعہ بنائے،
اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری زندگیوں کو منور کرنے کا ذریعہ بنائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے. نبوت کا ایک باغ ہے جس میں تقریباً 1,24,000 پھول کھلے. اور ان میں سے ہر ایک پھول کی اپنی اپنی بہار تھی، وہ بھی بڑے برگزیدہ تھے. نبوت اور رسالت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. لیکن اس باغ میں جب آمینہ کے لال کا پھول کھلا تو گلشن نبوت کی کایا پلٹ گئی. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جب وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حق تعالی شانہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ یہ اعلان کیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالی شانہ نے 6 چیزوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے. ویسے تو بہت فضیلتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، مگر موقع بموقع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیان فرماتے تھے حق تعالی شانہ کے حکم سے. اس موقع پر آپ نے 6 چیزوں کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. فضلت علی الانبیاء ب6. اور ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. میں انسانوں کے لیے بھی نبی ہوں، جنوں کے لیے بھی نبی ہوں، فرشتوں کا بھی نبی ہوں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. شاہ نفیس صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بس صدق و یقین، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے مشرقوں کو اور مغربوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، فلم ار رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فضیلت والا نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا. حق تعالی شانہ کی کائنات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ سے کم درجے پر ہے، باقی کسی سے کم درجے پر نہیں.
خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، دو عالم سے بالا، دونوں جہاں سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل، آپ اسرافیل اور اسرائیل اور میکائیل اور جبرائیل سے بھی افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایسی افضل اور ایسی برگزیدہ اور ایسی اعلی اور ایسی ارفع ذات پر کوئی گفتگو کرے تو کس طرح کرے؟ اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں. شاہ نفیس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک اور شعر، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں. آپ مصطفیٰ ہیں، آپ مجتبیٰ ہیں، اللہ تعالی شانہ نے آپ کو چن لیا ہے. آپ کی مدح و ثنا، آپ کی تعریف میرے بس میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں، دسترس میں نہیں ہے، میری ابیلٹی سے یہ چیز بہت دور ہے. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں. نہ دل کے پاس وہ ہمت اور طاقت ہے کہ آپ کی کما حق کہو تعریف بیان کر سکے، نہ زبان کے پاس وہ طاقت ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھے تو الفاظ نہیں ملتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کے لیے. لفظ بے بس، میرے الفاظ بے بس ہیں، ورڈز نہیں مل رہے ہیں، الفاظ نہیں مل رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حق کہو تعریف کرنے کے لیے. لفظ بے بس. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال والے، اے خوبصورتی کے پیکر، ویا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر لقد نور القمر، یہ جو چاند چمک رہا ہے آسمانوں میں وہ آپ کے چہرے انور کی روشنی کی برکت سے چمک رہا ہے. چاند بھی آپ کے چہرے انور کی روشنی کی برکت سے چمک رہا ہے، سورج بھی، ستارے بھی. ظاہری دنیا میں جتنی چمک نظر آتی ہے، جتنی روشنی نظر آتی ہے، وہ بھی آپ کے چہرے انور کی روشنی کی برکت سے. اور باطن کی دنیا میں جو چمک نظر آتی ہے لوگوں کے قلوب میں، روحانیت کے نتیجے میں، تزکیہ کے نتیجے میں، وہ بھی آپ کی روشنی کی برکت سے ہے. اس لیے کہ آپ جہاں سے گزرتے ہیں، آپ جس گلی میں سانس لیتے ہیں، آپ جس گلی میں قدم رکھتے ہیں، وہاں سے ظلمت دور ہوتی ہے اور روشنی عام ہوتی ہے. اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے صحابہ اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے شاگرد تابعین، ان کے چلے جانے کے بعد تبع تابعین، اور پھر آپ کے ورثہ، علماء امت، فقہاء امت، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، اور آپ کی تعلیمات کے حاملین، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، جس جس گلی سے گزرتے ہیں، جس جس گلی میں سانس لیتے ہیں، وہاں سے ظلمت کافور ہو جاتی ہے اور انوار و برکات عام ہوتے ہیں.
قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں صبح ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ آپ کی تعریف کا جو حق ہے ویسی تعریف ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ بس شارٹ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حق تعالی شانہ کے بعد آپ سے بڑھ کر فضیلت والا، بزرگی والا کوئی نہیں ہے۔ خدا سب سے برتر اور خدا کے بعد آپ سب سے برتر۔ تو حق تعالی شانہ کی کائنات میں آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو آپ کی سیرت پر کوئی کما حق کہو گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ 14 صدیاں گزر گئیں اور علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر لکھتے رہے، بولتے رہے، لیکن بات وہی ہے جو شاعر نے کہی ہے، لفظ بے بس زبان ہے معذور، مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا، نہ کنارہ ہو جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا۔ یہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کا احسان ہے کہ اتنی عظیم مشان شخصیت ہونے کے باوجود بھی ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم اس قسم کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، ہم جمع ہوتے ہیں، ہم توجہ سے سنتے ہیں، اور بولنے والے کو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کے دل دماغ میں کچھ باتیں ڈالتے ہیں، زبان پر وہ باتیں آتی ہیں، اور یہ ایک ناقص سی، حقیر سی، ایک بہت ہی ادنا اور ناکام کوشش پر اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ہمارے درجوں کو بلند فرماتے ہیں۔ نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے ٹپک جائیں گے۔ بس ہمیں اس حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی کائنات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے سے بھی افضل، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ کے عرش سے بھی افضل۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جتنی چیزیں ہوں گے ان ساری چیزوں سے افضل، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں اس روضے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رضواں تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر، رضواں جو ہے وہ جنت کا ذمہ دار فرشتہ ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ رضواں تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر، کیا چیز ہے وہ روضہ اطہر کے سامنے۔ روضہ اطہر کے سامنے تیری جنت کی کیا حیثیت ہے یہ رضواں؟ اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیں کوئی نعمت نہیں ملی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ اس لیے کہ اگر
ہمیں یہ نعمت نہ ملتی تو ایمان بھی نہ ملتا، یہ نعمت نہ ملتی تو قرآن نہ ملتا، یہ نعمت نہ ملتی تو ہمیں کعبے کی حقیقت معلوم نہ ہوتی، یہ نعمت نہ ملتی تو ہم جنت کے مستحق نہ بنتے، یہ نعمت اگر ہمیں نہ ملتی تو ہم جبریل سے واقف نہ ہوتے، یہ نعمت اگر ہمیں نہ ملتی تو ہم انسان نہیں جانور رہتے. لیکن اس نعمت کی برکت سے ایمان لا کر ان کی تعلیمات پہ چل کر ہم انسان بنتے ہیں، اور پھر اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے ایسے بندے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور پہچاننے اور سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. ہم مسلمانوں نے ہماری اپنی خود کی حیثیت نہیں پہچانی ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات کے ساتھ اللہ نے ہمیں وابستہ کر کے ہمیں کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. ان کی برکت سے ہم بہت اونچے ہو گئے، مگر آج قدر نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ مٹیریلسٹک دنیا میں رہ کر مٹیریل چیزوں کی، مادی چیزوں کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے. کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ کم نگاہی یہ بے ثوابی. کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ کم نگاہی یہ بے ثوابی. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. ہمیں خیر امت قرار دیا گیا اس نسبت کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت، بہترین امت. دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے، ان میں سب سے بہتر نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اعلی امت غلامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب، کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خیر البشر ہیں، انسانوں میں سب سے بہتر. خیر الرسل ہیں، آپ رسولوں میں سب سے بہتر. آپ خیر الانام ہے انسانوں میں، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر. انام اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر. تو آپ جب اللہ کی کائنات میں سب سے بہتر، تو وہ امت جو آپ سے وابستہ ہو گئی وہ امتوں میں سب سے بہتر کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب. تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام. میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم حیثیت کو، اس عظیم برتری کو، اس عظیم فضیلت کو پہچانے، اکنالج کریں، دل دماغ میں اسے بٹھائیں. ایک تو ہوتا ہے نالج، جاننا، اور ایک ہوتا ہے اس کی حقیقت کا دل دماغ میں پیوست ہو جانا. دل دماغ میں پیوست ہو جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کسی کی نہیں ہے. اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اگر حقیقت یہ دل میں رچ بس جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جیسی کوئی تعلیم نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کی شکل جیسی کوئی شکل نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن جیسا کسی کا رہن سہن نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات جیسے کسی کے معاملات نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت جیسی کسی کی معاشرت نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کامل و مکمل، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام بھی کامل و مکمل. اور جب یہ بات دل میں رچ بس جائے گی تو پھر
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحیح وابستگی ہوگی. صحیح وابستگی, صرف لپ سروس نہیں ہوگی, صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا کہ میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے اور مجھے ان سے بہت زیادہ محبت ہے. محبت کا دعویٰ مگر عمل سے زندگی کوری. تاثر رسول وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الفعال عجیب لو کان حبک صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سے آپ کو محبت ہو اور آپ اس کی منشا کے مطابق عمل نہ کریں. تاثر رسول, تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے. وانت تظہر حبہ, اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ میں محب رسول ہوں, میں عاشق رسول ہوں. هذا لعمری فی الفعال عجیب, یہ عجیب و غریب بات ہے, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ محبت ہے مگر زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوسوں دور. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اصول ہے لو کان حبک صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. اصول یہ ہے کہ محب ہمیشہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے, ہمیشہ محبوب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اگر تیری محبت سچی ہوتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں تو ضرور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دیتا, ہر چیز کو تو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہ کسی شخص کو, نہ کسی چیز کو, نہ کسی چاہت کو, نہ کسی جذبے کو ترجیح دیتا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر بھی نہ کسی شخص کو, نہ کسی چیز کو, نہ کسی چاہت کو, نہ کسی جذبے کو تو ترجیح دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاطر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی خاطر, آپ کی اطاعت کے خاطر تو ہر شخص کو, ہر چیز کو, ہر جذبے کو, ہر چاہت کو, ہر خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. جب ایسی وابستگی ہو جاتی ہے, حقیقی محبت جب دل میں اتر جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر فیضان محمدی سے انسان فیضیاب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فیضیاب ہوئے تھے, اور جب وہ فیضیاب ہوتا ہے انفرادی طور پر تو اس کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگر بحیثیت امت کے فیضیاب ہوں گے ہم, تو بحیثیت امت کے دوسری کوئی قوم ہمارا مقابلہ دنیا میں نہیں کر سکے گی. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب, تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی فیاضی, آپ کا جو فیض ہے, فیض روحانی, آپ کی تعلیمات کا جو فیض ہے, اس نے چھوٹے چھوٹے ذروں کو اور چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو جو نظر نہیں آ رہے تھے دوسروں کو راہ دکھانے والے بنا دیا, ان کو آفتاب بنا دیا, آسمانوں میں جگمگانے والے آفتاب بنا دیا. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. پہلے وہ اتنے انسگنیفیکنٹ تھے, اتنے معمولی تھے کہ نظر نہیں آتے تھے, کوئی ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی ان کو اکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جب صدق و خلوص, سچی محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق کیا, تو ایسا فیضان ہوا, ایسا فیضان ہوا, ایسا فیضان ہوا کہ یہ نہ نظر آنے والا پارٹیکل اور ذرہ یہ آفتاب بن کر چمکنے لگا, جس کی روشنی میں ہزاروں اور لاکھوں نے رہنمائی پائی, آج تک پا رہے ہیں اور قیامت تک پاتے رہیں گے. اصحابی کن نجوم
فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے تم چل پڑو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ وہ جو اونٹوں کو چرانے والے تھے، بکریوں کو چرانے والے تھے، وہ زمانے کے امام بن گئے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے اور سلطنت بہت پھیل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رو کر فرمایا کرتے تھے کہ عمر، کیا تو وہی تو نہیں کہ جسے اس کا باپ یا اس کا چچا اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا، 10-15 اونٹ ہوتے تھے، جب وہ واپس آتا تھا تو اونٹ کھو کے آتا تھا، ایک اونٹ پیچھے رہ جاتا تھا، تو باپ یا چچا ناراض ہو کر کہتا تھا کہ اے عمر، تو اتنا نکما کہ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، 10-15 اونٹ کو سنبھالنا نہیں آتا۔ تو عمر کا ایک دور تو وہ تھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور صدق کے دل کے ساتھ، سچی پکی محبت کے ساتھ ان سے وابستہ ہوئی، اور ہر چیز میں ان کو ترجیح دی، ہر چیز میں ان کی تعلیمات کو ترجیح دی، اپنے آپ کو کھپایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، اور زندگی میں بس ان کی تعلیمات نظر آتی ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، نماز میں، زکات میں، روزے میں، معاشرت میں، معاملات میں، خلوت میں، جلوت میں، رات میں، دن میں۔ تو یہ عمر اب تو کیا ہو گیا؟ امیر المومنین ہو گیا اور لاکھوں انسانوں پہ حکمران۔ اللہ نے تجھے یہ صلاحیت دے دی۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ ذوالفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، جو قطرے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ایسے فیضیاب ہوئے کہ وہ سمندر ہو گئے۔ ذوالفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، جو مر چکے تھے دل ان کو زندہ کر دیا، جو پتھر جیسے سخت تھے ان کو نرم کر دیا، جو ظلمت سے بھرے ہوئے تھے ان کو منور کر دیا، اور وہ آنکھیں جو حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتی تھی ان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دے دی، غلط رستے اور سیدھے رستے کے درمیان فرق کرنے والے بن گئے، اور جو خود راستے پر صحیح راہ پر نہیں تھے، بھٹک رہے تھے گمراہیوں میں، وہ دوسروں کو راستہ بتانے والے بن گئے، اور جو مردہ تھے، خود مردہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض صحبت نے ان کو صرف زندہ نہیں کیا بلکہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مسیحا بنا دیا، ان کو مرے ہوں کو زندہ کرنے والا بنا دیا۔ ذوالفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس امت کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ربیع ابن عامر نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس امت کو بھیجا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قائد ہیں، انہیں بھیجا اور ان کے ساتھ ہمیں ان کے صحابہ بنایا، ہمیں پھر ان کی امت بنایا، ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد، تاکہ بندے جو بندوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور مخلوق کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، اس غلامی سے ان کو نکالیں، الی عبادت رب العباد، اور ہم ان کو رب العباد، بندوں کے جو رب ہے ان کی غلامی میں لگائیں۔ ومن جور
الادیان الی عدل الاسلام، اور اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں جو ظالم نظام ہے، دنیا میں جو ظالم سسٹمیں ہیں، ان سسٹموں سے لوگوں کو نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف لے آئے اور اس سے جوڑے. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، اور اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا جو مٹیریلسٹک بن گئی ہے اور ایسی دنیا سے اپنے آپ کو وابستہ کر چکی ہے اور اسے فوکس اس نے بنا لیا ہے جو ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس تنگی سے ان کو ہم نکالیں اور تنگی سے نکال کر ان کو ہم آخرت کی وسعت سے جوڑیں کہ سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. ہمیں دنیا میں اس لیے اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہمیں مسیحا بنا کر بھیجا ہے، مسیحا، کہ ہم مردہ دلوں کو زندہ کریں قرآنی تعلیمات کے ذریعے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے. ہمیں دنیا میں اللہ نے مقتدا بنا کر بھیجا ہے، مقتدی بنا کر نہیں. ہمیں اللہ نے متبوع بنا کر بھیجا ہے، تابع بنا کر نہیں. امت جب تک اپنے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا کر چلے گی تو وہ متبوع بن کر رہے گی. جب تک وہ اقتدا کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس وقت تک وہ مقتدا رہے گی، امام رہے گی. اور جب امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کو چھوڑ بیٹھے گی اور دوسروں کی اتباع کرے گی، غیروں کی اتباع کرے گی، دوسری سسٹموں کی اتباع کرے گی، دوسرے کلچروں کی اتباع کرے گی، دوسری تہذیبوں کی اتباع کرے گی، تو پھر یہ ہادی نہیں رہے گی، مقتدا نہیں رہے گی، یہ متبوع نہیں رہے گی، یہ امام نہیں رہے گی، اپنی عزت کھو بیٹھے گی اور دنیا میں ہر مرحلے پر اسے ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں، مسلم قوم وہ ہے جسے اللہ نے عزت دی ہے، شان و شوکت عطا فرمائی ہے اسلام کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کی وجہ سے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جب تک ہم اسلامی تعلیمات سے وابستہ رہیں گے ہم دنیا میں عزیز رہیں گے، عزت والے رہیں گے، غلبے والے رہیں گے، شان و شوکت والے رہیں گے. اور اللہ نے جس اسلام کے ذریعے ہمیں شان و شوکت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، غلبہ عطا کیا ہے، اگر اس سسٹم کو چھوڑ کر کسی دوسری سسٹم کے پیچھے چلیں گے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. فمہما ابتغینا العزت بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، جب تک ہم اس طریقے کے علاوہ پر چلتے رہیں گے جس طریقے سے ہمیں اللہ نے عزت دی ہے تو اللہ ہمیں ذلیل رکھے گا. اس لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ اس عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو معتبر علماء کرام کی کتابوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ الفجر جو ہے وہ ان ماں اور بہنوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ایسے علاقوں میں رہتی ہیں، ایسی جگہوں پہ رہتی ہیں کہ جہاں ان کے قریب ایسے معتبر علماء کرام نہیں ہے، اکابر مشائخ نہیں ہیں. تو الفجر کے ذریعے ہمارے مفتی صاحب جو ہیں منتخب کر کر کے اچھے اچھے اکابر اور بزرگان دین سے باتیں کرواتے ہیں اور گھر بیٹھے بیٹھے ان کو استفادے کا موقع مل جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں اکابر مشائخ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اوتھینٹک علماء موجود ہیں، ریلائبل علماء موجود ہیں، علماء حقہ موجود ہیں، مشائخ حقہ موجود ہیں، ان کے لیے استفادہ بہت آسان ہو جاتا ہے. کینیڈا بہت بڑی جگہ ہے، امریکہ بہت بڑی جگہ ہے، لوگ دور دور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر جگہ کے اوپر علماء حقہ نہیں ہوتے، مشائخ حقہ نہیں ہوتے. ان کے لیے یہ ایک نعمت ہے، ان کے لیے نعمت ہے. انہیں ان پروگراموں سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ
कमा हक कहूं फायदा उठाने के लिए अपने घरों में भी तलब इल्म के और दीनी मजालिस के जो आदाब हैं उन आदाब का पूरा पूरा एहतिमाम करना चाहिए। उन्हें वुजू करके बैठना चाहिए प्रोग्रामों में, उन्हें किबले की तरफ रुक करके बैठना चाहिए, अगर माजूर न हो तो उन्हें मुसल्ले पे बैठना चाहिए और पूरी तवज्जो के साथ अपने मोबाइल, अपने टेलीफोन, अपने दूसरे सारे मशागिल को रोक कर, इसलिए कि पहले से मालूम हो जाता है कि प्रोग्राम कब से कब तक होगा, पूरी तवज्जो के साथ, इस तसव्वुर के साथ कि मैं उस्ताद मोहतरम या जो साहिब भी, जो बुजुर्ग भी बयान कर रहे हैं उनके सामने बैठी हुई हूं, बैठा हुआ हूं और मैं माजूर हूं, मैं मजबूर हूं कि इन लोगों की सोहबत में जा नहीं सकता, मैं बहुत दूर रहता हूं, या ये कि औरतें मजबूरियों की वजह से नहीं जा सकती, तो मेरे लिए सोहबत की यही जगह है, तो बैठे और बैठ करके तवज्जो के साथ सुने। आजकल जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर हर किस्म की चीज मिलती है, इसलिए ऐसे इदारे हमारे लिए गनीमत है कि जो हमारे लिए ये कोशिशें करते हैं कि मोतबर जराए से हम तक बातें पहुंचाएं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम, हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम, मैं उनका एक अदना तालिब इल्म हूं, ये मेरे भी शयूख हैं, शफकतें इनकी रही हैं। और दिगर जो अकाबिर उलमाए किराम, हजरत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नदवी साहिब दामत बरकातुहुम, हजरत मुफ्ती अबुल कासिम साहिब दारुल देवबंद के मुहतमिम और शेखुल हदीस दामत बरकातुहुम, मौलाना सैफुल्लाह खालिद साहिब दामत बरकातुहुम, ऐसे बड़े बड़े हजरात कि जिनके बयानात को सुनने के लिए उलमा तरसते हैं, आपको घर बैठे हमारे मुफ्ती साहिब ज़ियद मजदूम की बरकत से मौके मिल जाते हैं, उनको गनीमत समझे, मगर अदब से। ये नहीं कि चाय पकाते पकाते, खाना पकाते पकाते आप सुन रहे हैं, बातें करते करते, बच्चों को खिलाते खिलाते, ऐसा नहीं, अदब के साथ। और इस इदारे से जो भी प्रोग्राम नशर होते हैं उनको गनीमत समझिए। और आज इस सीरतुन नबी के जलसे का जो अहम पैगाम है वो यही है कि अपने आप को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता कीजिए। एहसास कहतरी में नहीं रहना चाहिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं, एहसास बरतरी में कि हमारे आका जैसा कोई आका नहीं, हमारे पैगंबर जैसा कोई पैगंबर नहीं। जब ये बात मानते हैं तो फिर आगे वाली बात भी एहसास बरतरी और सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स का माननी चाहिए कि जब हमारे आका जैसा कोई आका नहीं और हमारे पैगंबर जैसा कोई पैगंबर नहीं, तो उनकी तालीमात और उनकी सुन्नतों जैसी किसी की सुन्नतें नहीं, उनके तरीके जैसा किसी का तरीका नहीं। और जब ये बात है तो मुझे अपने आप को, अपने घराने को और अपने जितने मुताल्लिकीन हैं उन सबको उस तरीके की तरफ लाकर उसमें ढालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये हो गया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर चलने वाले बन गए और उनके तरीके को अपनाने वाले बन गए, तो हम अल्लाह ताला शानहू के महबूब हो जाएंगे। अब मैं खत्म कर रहा हूं, हम महबूब हो जाएंगे, ये अल्लाह का वादा है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, अल्लाह महबूब बना लेगा अगर तुमने मेरे नबी की इत्तिबा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे भाइयों, मेरी माओं और बहनों, एक हदीस में हमसे यह वादा है कि जब अल्लाह किसी को महबूब बना लेता है तो वो महबूब शख्स जिब्रील का महबूब बन जाता है, ये वादा है। फिर वो शख्स आसमानों में जितनी मखलूक है उन सब का महबूब बन जाता है। और फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु उसे दुनिया में मकबूलियत और महबूबियत अता फरमाते हैं। तो हमारे जितने भी मसाइल हैं इनफिरादी इज्तिमाई बहैसियत उम्मत के, उन सब का हल एक है कि हम अल्लाह के महबूब बन जाए। अगर अल्लाह के महबूब बन गए तो जिब्रील भी हमसे मोहब्बत करने भी मजबूर हो जाएंगे, आसमान की सारी मखलूक हमसे मोहब्बत करने भी मजबूर हो जाएगी, और इस रुए जमीन पर बसने वाली हर मखलूक, हर इंसान हमसे मोहब्बत करने भी मजबूर हो जाएगा। ये वादा है अल्लाह का। और अल्लाह के महबूब बनने का तरीका क्या है? बहुत आसान, इत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। हजरत हकीम अख्तर साहिब रहिमहुल्लाह ताला, जो एक बड़ी बरगुजीदा शख्सियत गुजरी है,
وہ فرماتے ہیں نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ ہمارا تو سب کچھ ہمارا، اور اللہ کو ہمارا اپنا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے طریقے کو اپنا بنا لو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا طریقہ ہمارا اپنا بن گیا تو اللہ ہمارا، اور اللہ ہمارا تو سب کچھ ہمارا۔ تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے نوجوان دوستوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، یہ ایک نسخہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو پھر تقدیر ہماری ہو جاتی ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، دعا سے فارغ ہونے سے پہلے اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کی مراد پوری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اس پروگرام کو خوب قبول فرمائے، اور جن جن بزرگوں کا سایہ ہے اس ادارے پر اور اس کاوش پر، ان بزرگوں کی عمروں میں، ان کے علوم میں، ان کے فیوز میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہے کہ میں نہ مشائخ کی فہرست میں آتا ہوں، نہ بزرگوں کی فہرست میں آتا ہوں، نہ علماء کی فہرست میں، مگر مجھے بھی یہ سعادت مل گئی آج ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اس خیر کے کام میں شریک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو اور ان کے صبر و فقہ کو اور آپ سب سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرماوے، اور آج جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں جو خیر کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے، اور ہمارے سب متعلقین کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك۔ اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين۔ اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك۔ اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد۔ اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا
معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین اپنی معرفت عطا فرما، اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ان کی سیرت کو پڑھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ان کی تعلیمات کو سیکھنے والا بنا دے۔ الہ العالمین زندگیوں کو اس تم تعلیمات سے آراستہ کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے گھروں کو اپنے چرچے سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سے خوب آباد فرما۔ الہ العالمین ذکر اللہ سے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ الہ العالمین ہمارے خاندانوں کو آباد فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہماری اپنی زندگیوں کو آباد فرما۔ الہ العالمین ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشغلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین آپ کی ایک ایک سنت کی محبت عطا فرما، سنت کا شہیدائی بنا دے۔ الہ العالمین ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین اس کا جذبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین اس کا جذبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھے صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ زندہ رکھ۔ الہ العالمین جس وقت موت آئے، الہ العالمین جس وقت موت آئے زبان پر کلمہ ہو، الہ العالمین ہمارا وجود مدینہ منورہ میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، سجدے میں ہو، الہ العالمین تیری رضا حاصل ہو۔ الہ العالمین، الہ العالمین ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرما۔ الہ العالمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین جنت میں ان کی رفاقت نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب نبی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہو۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جنہیں حوض کوثر سے ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دھتکارا جائے۔ الہ العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، انہیں قرآن سے وابستہ فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، تعلیمات سے وابستہ فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین آخرت کا یقین نصیب فرما۔ الہ العالمین آخرت کا استحضار نصیب فرما۔ الہ العالمین مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر نصیب فرما، دنیا کی محبت کو کم فرما دے، دنیا کی محبت سے نجات عطا فرما، دنیا کی بے ثباتی کا یقین دلوں میں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین مٹیریلزم کی اور مادیت کی محبت کو ختم فرما دے، اور الہ العالمین روحانیت کی محبت عطا فرما، آخرت کی محبت عطا فرما، جنت الفردوس کے لیے تگودو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما، تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، بالخصوص حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی، مقامات مقدسہ کی، مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی۔ الہ العالمین دین کے جتنے کام جس دنیا میں تیری رضا کے مطابق ہو رہے ہیں، الہ العالمین سب کو شرف قبول عطا فرما، سب کی حفاظت فرما، جو تیری رضا کے مطابق نہیں ہو رہے انہیں بھی تیری رضا کے مطابق بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں اخلاص عطا فرما، ریا سے ہماری حفاظت
حفاظت فرما، الہ العالمین تکبر سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، نفرت سے حفاظت فرما، جھگڑوں سے حفاظت فرما، قطع رحمی سے حفاظت فرما، ماں باپ کی نافرمانی سے حفاظت فرما، میاں بیوی کے درمیان ناچاگیوں سے حفاظت فرما، الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے، ظاہر کی اصلاح فرما دے، باطن کی اصلاح فرما دے، اے ارحم الراحمین آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، الہ العالمین الفجر اسلامک سینٹر کو قبول فرما، الہ العالمین ان کی کاوشوں کو بے انتہا شرف قبول عطا فرما، الہ العالمین ترقیات سے مالا مال فرما، الہ العالمین ظاہری باطنی مادی روحانی جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما، الہ العالمین اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پر رہنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین فتن سے محفوظ فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان سے متمتع فرما، الہ العالمین یہ ساری نعمتیں ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کو بھی عطا فرما، الہ العالمین پوری دنیا میں جتنے ادارے جتنے افراد جتنی جماعتیں کام کر رہے ہیں ان سب کو یہ نعمتیں عطا فرما، اور الہ العالمین ہم سب کو قبولیت عطا فرما، للہیت عطا فرما، الہ العالمین آج کے پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، جتنی ماؤں نے جتنی بہنوں نے جتنے دوست احباب نے اس میں شرکت کی ہے الہ العالمین سب کی زندگیوں میں تبدیلی آنے کا ذریعہ بنا، الہ العالمین اس پروگرام کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا، الہ العالمین اس پروگرام کو ہماری زندگیوں میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آنے کا ذریعہ بنا، الہ العالمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے ماں باپ ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ ہمارے محبین محسنین الہ العالمین ان میں سے جو زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ان کی توجہات کا ہمیں ہماری طرف مرکوز فرما، اور جو آخرت میں آ چکے ہیں الہ العالمین ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما، ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکاء مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما، نافرمان اولاد کو صالح بنا دے، الہ العالمین بے رشتہ کو نیک رشتہ عطا فرما، الہ العالمین جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں انہیں ختم فرما، اے ارحم الراحمین ہر قسم کی پریشانیوں سے سب کو نجات عطا فرما، اے ارحم الراحمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، کورونا وائرس سے دنیا کو نجات عطا فرما، اور الہ العالمین جن جن ملکوں میں انتشار ہے انتشارات کو ختم فرما، استحکام نصیب فرما، سب کو رزق میں برکت عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.